ماں اور شریعت میں کس کی بات مانیں؟ ماں کا حق کتنا ہے؟ اگر ماں شریعت کے خلاف بات کرے تو کیا ماں کی بات ماننی چاہیے یا شریعت کو ماننا چاہیے؟ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ دیکھیے، والدین کا تو بہت بڑا حق ہے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق اور درجہ ہے ہی والدین کا۔ تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، اور صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کر دی ہے انسان کو۔ تو بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، پھر پیغمبروں کے واقعات ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ تو ماں کا بہت بڑا حق ہے، لیکن دو چیزوں کا یہاں خیال کرنا چاہیے کہ اسلام میں کسی کے بھی حقوق جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں۔ تو ماں کا حق حسن اخلاق میں، یعنی اچھے اخلاق سے جب آپ بات کریں گے تو ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، سب سے اچھے اخلاق سے میں کس سے پیش آؤں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد بھی ماں سے۔ پھر چوتھے نمبر پہ باپ کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ جو اہل ہے نا آپ کے، وہ آپ کی ماں ہے، اس کے بعد باپ ہے۔ تو البتہ اطاعت میں، فرما برداری میں شریعت نے باپ کو مقدم کیا ہے۔ جیسے ماں اور باپ ایک دوسرے کے اگینسٹ حکم دے رہے ہیں تو پھر شریعت یہاں باپ کو فالو کرنے کا حکم دیتی ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور اللہ نے اس کو امیر بنایا، ذمہ دار بنایا۔ تو دونوں کے اپنے اپنے حق ہیں، لیکن یہ حقوق لامحدود نہیں ہیں۔ شریعت کی بات جہاں آئے گی، یعنی 2 چیزوں میں خیال کرنا ضروری ہے والدین کو بھی۔ نمبر 1 شریعت کی بات، شریعت کی بات جہاں آئے گی وہاں والدین رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ مثال کے طور پر شریعت نے کسی بات کا حکم دیا تو اب آپ اس حکم کو فالو کریں گے، اگر والدین اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو آپ ان کو فالو نہیں کریں گے۔ شریعت نے کسی بات کی ترغیب دی ہے تو بھی یہاں یہ ہے کہ اگر اس جائز حکم پر عمل کرنے سے والدین کا نقصان ہو رہا ہے، اس مستحب حکم پر عمل کرنے سے، تو اگر کوئی والدین کی بات مانے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر والدین کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو بھی پھر شریعت کی بات کو ترجیح دینا افضل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر سہ روزے کی جماعت میں جانا چاہتا ہے، چلے کی جماعت میں جانا چاہتا ہے، وہ جائے گا اور پیچھے ماں باپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے سہ روزہ لگانا، چلہ لگانا ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مستحب عمل ہے عام حالات میں، اور اگر آپ کی اصلاح اس پر موقوف ہے تو پھر یہ فرض ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ والدین آپ کو خام خواہ میں روکتے ہیں اور ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سہ روزے میں جانے سے، کوئی پیچھے ایسا نہیں ہے کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، بس ویسے ہی، تو بھی یہاں پر شریعت کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ اور میں مشہور مثال دیتا ہوں کہ والدین اگر آپ کو نکاح سے روک رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ نکاح کرنا چاہتے ہو اور آپ الگ گھر میں رکھ سکتے ہو اپنی بیوی کو، تو والدین آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے، کیونکہ نکاح کرنا شریعت میں سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور جلدی کرنا مستحب ہے۔ تو اسی طرح فقہاء نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی کام جہاں شریعت کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں، آپ کے والدین جا رہے ہوں یا اگینسٹ تو نہیں ہو، یعنی لیکن شریعت میں اس کے خلاف کی ترغیب ہو، یعنی وہ حکم شریعت میں لازم تو نہیں ہے لیکن ترغیبی حکم ہے، تو بھی والدین اس سے آپ کو نہیں روک سکتے۔ ہاں اگر والدین کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ یہاں والدین کی نہیں چلے گی، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے کام جو انسان کے بنیادی حقوق میں جو چیزیں آتی ہیں، انسان کے بنیادی حقوق میں، جس کو آپ ہیومن رائٹس سے آج کل لوگ تعبیر کرتے ہیں، وہ رائٹس نہیں جو دنیا دے رہی ہے، وہ رائٹس جو اسلام نے دی ہیں، جو فطرت نے دی ہیں، تو ایسے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں بھی والدین اگر خام خواہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کوئی اس کے پیچھے حکمت مصلحت نہیں ہے، تو بھی پھر والدین کی بات ماننا لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بالغ ہیں، عاقل ہیں، آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا، لیکن آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ انجینئر بنیں، اب آپ کا رجحان ڈاکٹر بننے کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے موقع پہ بھی والدین کے لیے درست نہیں ہے کہ اولاد پہ خام خواہ میں زبردستی مسلط کر دیں ایک رائے کو، کیونکہ ایک جائز چیز ہے، بھئی ایک انسان آزاد ہے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ کرے وہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی بعض دفعہ والدین بہت زیادہ اولاد پہ دباؤ ڈالتے ہیں،
پھر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، پھر والدین بد دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ تو ایسے موقع پہ آپ کو چاہیے کہ آپ والدین کی بات مانیں، اگر وہ چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو جو بنانا چاہ رہے ہیں بہتر ہے وہی بن جائیں آپ، بہتر تو ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھائی کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن انسان کے بنیادی حقوق میں سے یہ بات داخل ہے کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے تاکہ دنیا میں وہ سیکھے اور اس کو سیکھنے کا موقع ملے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے راہیں کھلیں، ایجوکیشن کے لیے راہیں کھلیں۔ اب والدین آپ کو منع کر رہے ہیں، آپ بالغ بھی ہو گئے، والدین کہہ رہے ہیں نہیں آپ سفر نہیں کر سکتے، اپنا ملک چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ تو اگر اس آرڈر میں کوئی مصلحت ہے آپ کی یا آپ کے والدین کی، کوئی مصلحت ہے پھر تو ٹھیک ہے، آپ مانیں والدین کی بات۔ لیکن اگر کوئی مصلحت نہیں، ویسے ہی تو کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جائیں گے بچے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہی بیٹھے رہیں ہر وقت، تو یہ تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اگر سارے ہی بچے والدین کی اس خواہش پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر بچوں کا بھی اس میں بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ وہ تجارتی سفر جس میں جان کا خطرہ نہ ہو، تو وہ تجارتی سفر یا تبلیغی سفر یا ایجوکیشن کے لیے جو سفر ہے وہ بھی جائز ہے، اگرچہ والدین آپ کو منع کریں تو بھی آپ اس میں ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ والدین کو نقصان نہ ہو رہا ہو۔ کیا مطلب؟ ایک اکلوتا بیٹا ہے والدین کا، وہ اگر امریکہ چلا جائے گا ہندوستان یا پاکستان چھوڑ کر تو پیچھے والدین کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ، یعنی والدین اگر آپ کو روک رہے ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اگر آپ سفر کریں گے پیچھے والدین کا تو پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، لیکن تینوں نالائق ہیں، کوئی خیال ہی نہیں کرتا والدین کا۔ چوتھا لائق ہے، اس کو امریکہ جانا ہے یا یو کے جانا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن اس کو پتہ ہے میں اگر جاؤں گا تو میرے 3 بھائی تو والدین کو بھول جائیں گے بالکل، اس کے لیے بھی پھر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے والدین اس کو روکتے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ رک جائے۔ تو یعنی کہیں والدین اگر ایسا حکم دیں جو واقعی معقول ہو، اس کی کوئی لاجک بنتی ہو، تو ٹھیک ہے، اولاد والدین کی بات مانے گی۔ لیکن اگر ایسا حکم ہے کہ اگر اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی، بس ویسے ہی ان کے ایک جذبات ہیں جو ہر والدین کے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ 24 گھنٹے ہماری نظروں کے سامنے بیٹھا رہے، تو ایسی کنڈیشن میں اگر اولاد کو اس حکم پر عمل کرنے میں نقصان کا خطرہ ہے تو پھر اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ والدین کے حکم کو توڑ سکتے ہیں ایسی مجبوری میں، کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں انسان کے یعنی رائٹس میں سے ہیں یہ چیزیں، کہ وہ سفر بھی کر سکتا ہے اور ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتا ہے، تجارت بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں بھی بعض دفعہ والدین بہت زیادہ رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اولاد کو اس کے بنیادی حق بھی نہیں دیتے، اور جس سے وہ تباہ و برباد، یعنی گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں۔ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں والدین کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ایسے تو آج کل مارکیٹ میں اچھی چیزیں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر اس میں نقصان بھی ہے بچوں کا بھی اگر وہ ہر چیز میں اتنا زیادہ اطاعت کریں گے۔ اسی طرح آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کو اگر آپ الگ گھر دینا چاہتے ہیں اور والدین آپ کو منع کرتے ہیں کہ نہیں دو الگ گھر، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی بہتر تو یہی ہے کہ والدین کی بات مانیں، بیوی کو سمجھا لیں کہ بھائی میرے ماں باپ نہیں چاہتے کہ میں علیحدہ ہوں، تو بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں الگ ہی رکھوں گا اپنی بیوی کو اور میں خود بھی الگ رہوں گا، اور والدین ایسے موقع پہ آرڈر کرتے ہیں کہ ساتھ ہی رہنا ہے، تو یہ آرڈر بھی آپ کے ذمہ ماننا لازم نہیں ہے۔ نکاح کے بعد علیحدہ رہنا، بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہنا، یہ بھی جائز ہے، یعنی والدین اس میں بھی زبردستی نہیں کر سکتے اپنی اولاد پر۔ ہاں اگر وہ زبردستی کر رہے ہیں وہ تو غلط کر رہے ہیں، لیکن اولاد کے لیے سعادت یہی ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے کہ بھئی دیکھو جب اتنا اصرار کر رہے ہیں تمہارے بھی کل بچے ہوں گے، یعنی ایسے موقع پہ ماں باپ کی بات ماننا افضل ہے، بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی کو ماں باپ کے ساتھ رکھنے میں فساد ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ ساس بہو کے جو جھگڑے قاتلانہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ایک طوفان بدتمیزی، اور دونوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں، یا بہنیں آ کے جو ہے نا شوہر کی بیوی کو، اپنی بھابھیوں کو تنگ کرتی ہیں، اور ایک زندگی اجیرن بن گئی ہے جیسے کہ بعض جگہوں پر ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں، تو ایسے موقع پر تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے دے۔ ایسے موقع پہ اگر والدین کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ ہی رہو، اسی پر اصرار کرتے ہیں، تو پھر والدین کا حکم ماننا مستحب بھی نہیں ہے، افضل بھی نہیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ الگ رکھیں، کیونکہ اس سے پھر جو فسادات ہوتے ہیں جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکتے ہیں تو میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں، ورنہ الگ ہو جائیں۔ الگ کا مطلب قرآن کہہ رہے ہیں آپس میں ہی علیحدگی اختیار کر لیں، تو ظاہر ہے آپس میں علیحدگی اختیار کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ خود قرآن اور حدیث جو ہے وہ طلاق کو پسند نہیں کرتے۔ تو یعنی میرا بتانے کا مقصد ہے کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے، لیکن 2 چیزوں میں
والدین کو زبردستی کی اجازت نہیں ہے. نمبر 1 شریعت کے خلاف. نمبر 2 وہ چیزیں جو انسان کے بنیادی حقوق میں آتی ہیں, ان میں خام خواہ والدین بلا وجہ اپنی اولاد کو زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں, اس کی مثال ایسے ہے, مثال سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا والدین کے حقوق کی حد بندی کیا ہے. مثال ایسے ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے, حتیٰ کہ عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی شوہر کی پرمیشن کے بغیر. رمضان کے روزے تو وہ رکھے گی, اب نفلی روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے, سنت ہے, لازم نہیں ہے. لیکن عورت نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے, جیسے پیر کا دن روزہ رکھنا پیر اور جمعرات کا افضل ہے, اب پیر کا دن آیا, ایک عورت کو خیال آیا کہ آج میں روزہ رکھتی ہوں, نبی کی سنت ہے, شوہر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے شوہر کی بات مانو. وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور مثال دوں پھر بات سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر شوہر سفر پہ ہے, وہ کسی دوسرے ملک گیا ہوا ہے, اور بیوی کا یہاں ارادہ ہوا کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں پیر کے دن, شوہر نے وہاں سے فون کر کے کہا کہ نہیں اجازت, تو یہاں بیوی کے ذمے شوہر کی بات ماننا لازم نہیں ہے, بلکہ بیوی کے ذمے بہتر یہی ہے کہ وہ رکھ لے اگرچہ شوہر منع کر رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہوتا ہے, اگر وہ آپ کو روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے, کسی خاتون کو منع کر رہا ہے, تو اس کی علامت ہے کہ بھائی اس کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے میرا جو حق ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے شوہر کو دن میں زوجہ کے ساتھ قربت کا خیال آئے, اس کے ساتھ اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کا خیال آئے, لیکن بیوی چونکہ روزے سے ہوگی وہ نہیں کر سکے گا یہ کام. لیکن یہاں پر چونکہ نقصان کا خطرہ تھا, شوہر کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یا وہ روزہ رکھے گی تو جو گھر کے ضروری کام ہیں شوہر کو پتہ ہے وہ نہیں کر سکتی, روزہ رکھ کے یہ پڑ جائے گی بستر پہ اور اٹھے گی بھی نہیں. تو یہاں جو ہے نا, جیسے کھانا پکا کے دینا یا اس طرح کی کوئی جو عام طور پہ گھر میں خواتین کام کرتی ہیں درمیانی درجے کے گھروں میں, متوسط آمدن والے گھروں میں, تو یہ کام نہیں ہو سکیں گے. لیکن شوہر اگر سفر پہ ہے تو پھر بیوی کے روزہ رکھنے سے اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وجہ یعنی کوئی تکلیف نہیں ہے نا, پھر اس کا روکنا بلا وجہ کی ہٹ دھرمی ہے. تو یہاں پھر شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی کہ بھائی آپ سفر میں ہو, آپ گھر پہ تھوڑی ہو, ہم روزہ رکھیں روزہ نہیں رکھیں ہماری مرضی ہے. تو یہاں شریعت کے حکم کو فوکس کیا جائے گا کہ شریعت پہلے ہے, میاں بعد میں, کیونکہ اسلام نے مستحب قرار دیا ہے روزہ رکھنے کو, عبادت قرار دی ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ والدین کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ کسی مستحب کام سے آپ کو روکتے ہیں تو روکنے کی کوئی معقول وجہ ہے, اس مستحب کام کو کرنے سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. مثال کے طور پر والدین نے کہا آپ اشراق کی نماز نہیں پڑھیں, وجہ اس کی یہ کہ آپ کے ابا کو آفس جانا ہے, آپ ابا کو جو ہے نا بس تک پہنچا کے آئیں گے اپنی گاڑی میں, اگر آپ اشراق پڑھنے لگ گئے تو ابا لیٹ ہو جائیں گے, تو یہاں تو ابا کی بات مانی جائے گی. لیکن ابا ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اشراق پڑھنی نہیں ہے, بس نہیں پڑھنی, اتنے زیادہ صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے, یا ویسے ہی ہے کہ بس میرے سامنے بیٹھے رہا کرو ہر وقت, تو پھر یہاں ابا کی بات نہیں مانی جائے گی, یہاں شریعت کی, کیونکہ اللہ نے اصل میں ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہاں بھی اللہ کا حق پہلے ہے, ابا اماں کا بعد میں ہے. تو آج کل والدین ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے, اور جس کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ فسادات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کلپ کو میرے بہت زیادہ وائرل کیا جائے, کیونکہ جہاں والدین سنتے ہیں کہ ہمارے حقوق اولاد پر بہت زیادہ ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اولاد ایک بالکل غلام ہے اور اب وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح بس ہمارے ہاتھوں میں گھومتی رہے گی. اس کا نتیجہ پھر بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, اور اولاد بھی نہیں جانتی کہ ہم پر والدین کی کیا ذمہ داری ہیں, وہ والدین کی جہاں ماننی چاہیے وہاں بھی نہیں مانتے. تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے فسادات ہو رہے ہیں. تو اپنے حقوق کو پہچاننا چاہیے. اچھا ایک اور بات میں بتا دوں, مائیں اکثر وراثت بھی تقسیم نہیں کرنے دیتی. اب شریعت کا حکم ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ جلد سے جلد وراثت تقسیم کریں تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو. لیکن مائیں اکثر یہ رکاوٹ ڈال دیتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تو یہاں بھی اولاد پر ماں کی بات ماننا لازم نہیں ہے, کیونکہ اس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, کسی نہ کسی وارث پر ظلم ہوگا, بہنوں پر ظلم ہوگا. کیونکہ والدہ اگر 20 سال 25 سال زندہ رہیں تو بہنیں تو بوڑھی ہو جائیں گی اس وقت تک, تو بوڑھاپے میں ان کو پیسے دے کے کیا کرنا ہے آپ نے, وہ ان کے کام تھوڑی آئیں گے, وہ تو ان کی اولاد کے کام آئیں گے. تو اصل میں تو اللہ نے ان کو حصہ دیا تھا, ان کی اولاد کو تھوڑی دیا تھا. تو وہ بیچاری تو ساری زندگی غربت میں گزار دی انہوں نے. یہاں بھی میں نے دیکھا ہے مائیں بڑی رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, جب تک میں ہوں کچھ نہیں, کسی کو ہاتھ نہیں لگانا, اب بد دعائیں دینے پہ آ جاتی ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. یہاں ماں گناہ گار ہوگی اگر اولاد کو روکے گی. تو اس لیے اپنے جو ہے لمٹ ہے نا اس کو کراس کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے.
نبی رسول اور پیغمبر میں کیا فرق ہے؟ کاشان صاحب کراچی سے۔ کیا نبی رسول اور پیغمبر میں تفصیل کوئی فرق ہے؟ تفصیل سے بیان فرمائیں۔ دیکھیں، پیغمبر تو اردو کا لفظ ہے، میسنجر جس کے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ پیغام پہنچانے والا، تو رسول اور نبی دونوں کو پیغمبر اردو میں کہا جاتا ہے اور انگلش میں میسنجر کہا جاتا ہے۔ باقی یہ عربی کی ٹرمز ہیں، رسول اور نبی۔ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے راجح قول وہ ہے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، وہ بہت مضبوط دلیل ہے اس کی اور وہ ہم جب قرآن میں نبی اور رسول کے لفظ میں غور کرتے ہیں تو ابن قیم رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے نا نبی اور رسول کی، وہ بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی تو ہر میسنجر کو کہا جاتا ہے جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آئیں، رسول اس خاص نبی کو کہا جاتا ہے جن کو مستقل شریعت دی گئی ہو، چاہے کتاب دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو، مستقل شریعت ہو ان کے پاس۔ تبھی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں رسول کہا گیا ہے، کیونکہ مستقل شریعت دی گئی تھی، کتاب بھی دی گئی مگر مستقل شریعت دی گئی ہے۔ اور جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہمارے علم میں نہیں ہے کوئی مستقل کتاب دی گئی ہو، لیکن باقاعدہ پراپر شریعت دی گئی تھی۔ تو نبی جو ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو جب رسول اور نبی دونوں ساتھ ساتھ تذکرہ ہوگا تو پھر نبی سے مراد جو صرف میسنجر ہوں لیکن پراپر باقاعدہ شریعت نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلے سے جو رسول گزر چکے ہیں انہی کی شریعت کی طرف دعوت دے رہے ہوں، اور رسول اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ پراپر شریعت بھی لے کر آئے ہوں، اللہ نے ان کو الگ سے شریعت بھی دی ہو، یعنی ڈیفرنٹ احکام دیے ہوں کہ وہ آپ کے جو امتی ہیں وہ انہی احکام کو فالو کریں گے۔